نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ لذت ایمان حاصل کرے وہ تین چیزیں پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ ایک کھانا ہوتا ہے، ایک کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی کھانے پیٹ بھرنے کو ہوتے ہیں، کچھ ذائقے کو ہوتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ بندہ سار سجدے میں رکھے اور اٹھانے کو جی نہ چاہے، وہ مسجد میں آئے اور اس کا نکلنے کو جی نہ چاہے۔ مومن کو یوں لذت مسجد میں نصیب ہوتی ہے جس طرح مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لذت ایمان چاہتے ہو تو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ کفر سے تمہارے دل میں نفرت ہو، کراہت ہو کفر سے۔ یہ نہ ہو کہ تم تعریفیں کرتے پھرو ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں، قانون بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا اچھا ہے، معیشت بڑی اچھی ہے، میں ہو آیا ہوں، کیا بات ہے۔ تم نے ان کے عقائد کے اندر پائی جانے والی اس غلاظت کو نہیں دیکھا؟ تم نے اس زمانے کے اندر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ان کے ناخن اور ہاتھ نہیں دیکھے؟ اس کے باوجود تمہیں کفر پسند ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو کہ اگر لذت ایمان چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو رب رسول سے اتنا مضبوط رشتہ ہو کہ ہر چیز سے زیادہ پیار اللہ رسول کے ساتھ، قلبی کیفیات ایسی ہو کہ اور کوئی اچھا نہ لگے رب رسول کے مقابلے میں۔ اور دوسرا کوئی لالچ کا رشتہ نہ ہو کسی کے ساتھ، کوئی ذات کا تعلق نہ ہو کسی کے ساتھ۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ، یہ پورا باب ہے۔ کتب حدیث میں محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، کچھ دینا ہے تو، اور کچھ منع کرنا ہے تو پھر بھی حضور فرماتے ہیں جو یہ کر لے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لذت ایمان نصیب ہوتی ہے۔